السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس کتاب سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے، اور کتاب اتارنے کی غرض اور کتاب اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیکی کے کاموں کے لیے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے. یقیناً اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن کر کے ہم لوگوں کو آج کے فجر کی نماز کے لیے منتخب فرمایا، اور ہم لوگوں نے فجر کی نماز کو باجماعت امام کے ساتھ ادا کی، اور اب اس کے بعد ہم لوگ ایک باسعادت مجلس جو درس قرآن کی مجلس ہے اس میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں. یقیناً اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ مسلسل ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں. مسلسل درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی دل جمعی سے اس کو سن رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سعادت کی بات ہے، وگرنہ بہت سارے کم نصیب ہیں جن کو اویلیبل ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں سن پاتے ہیں. محروم ہیں وہ لوگ کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو کھول کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بھی بے انتہا اور بے حد شکر و احسان ہے کہ کل سورۃ الانعام کو ہم نے آپ کے سامنے مکمل کیا، اور آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا آغاز آپ کے سامنے کر رہے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 1 اور 2 یہ 2 آیات تلاوت کی، اور دونوں آیتوں کے بارے میں، حالانکہ جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا، اور دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. سامعین کرام، یہ سورۃ الاعراف یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. مکی صورت اور مدنی صورت کے تعلق سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے، ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مکی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر لیا، مدینے میں تشریف لے آئے، تو ہجرت کرنے کے بعد جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی صورتیں ہیں، مدنی آیتیں ہیں. سامعین کرام، سورۃ الاعراف کا نام سورۃ الاعراف کیوں رکھا گیا؟ تو ہم یہاں پر بتلا دیں کہ اس سورت کے اندر ایک جگہ پہ الاعراف یا اصحاب الاعراف یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. الاعراف یا اصحاب الاعراف کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جب وہ لفظ آئے گا، جب وہ آیت کریمہ آئے گی، تو اس وقت ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اس کی تفصیل، اس کی تفسیر اور اس کی توضیح ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی ہم بتلا دیں کہ اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے. سامعین کرام، آپ دیکھیں گے اس سورت کریمہ میں سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرف الف لام میم صاد، یہ 4 حرف اس کی ایک آیت کریمہ ہے. الف لام میم صاد یہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، اس کو ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے. جیسے آگے ہم نے پڑھا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، یہ سارے حروف کو ملا کر کے ان سارے حروف کو ملا کر کے ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو الف لام میم صاد ہے یہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. سامعین کرام، قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے حروف سے
سورت کا آغاز کیا ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. جیسے یہاں پر الف لام میم صاد ہے, آگے قاف ہے, نون ہے, صاد ہے, یا اسی طرح سے حامیم ہے, یا اسی طرح سے حامیم عین سین کاف ہے, یا اسی طرح سے کاف ہا یا عین صاد ہے. یہ الگ الگ جو پڑھے جانے والے حروف ہیں جن سے سورتوں کا آغاز ہوا ہے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی, سورۃ البقرہ جو شروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ الف لام میم ہوتا ہے نا, الف لام میم. تو سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی ہم نے الف لام میم کی تفسیر میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتلائی تھی. ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے, اگر کسی کو سمجھنا ہے یا سننا ہے, الحمدللہ آڈیو بھی موجود ہے, ویڈیو بھی موجود ہے, وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں, یا مجھ سے رابطہ قائم کیجئے, انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے. لیکن یہاں پر مختصراً ہم بتلا دیں, یہ جو الف لام میم صاد ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کے معنی اور مطلب کے سلسلے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے. لوگوں نے الگ الگ باتیں کی ہیں لیکن وہ باتیں مستند نہیں ہیں. البتہ الف لام میم صاد کے بارے میں یا حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کو اس لیے نازل فرمایا کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دیے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں, ہم بھی ایسا قرآن لا سکتے ہیں, ہم بھی قرآن کریم جیسا جو ہے لا کر کے دکھلا سکتے ہیں. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے حروف کو نازل فرما کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے حروف کو نازل فرما کر کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ جو حروف ہیں یہ روزمرہ کے تمہارے استعمال کیے جانے والے حروف ہیں, ان کے معنی اور مفہوم کو بتلا کر کے دکھلاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ قرآن جیسا تم بنا سکتے ہو تو ایسے حروف کے معنی اور مفہوم کو تم بتا کر کے دکھلاؤ. تم بتا دو گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً یہ قرآن کریم صحیح نہیں ہے. گویا کہ یہ چیلنج کے طور پر, اعزاز کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حروف کو نازل فرمایا ہے. یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن کے اندر روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم کے بارے میں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. ہر حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا ملتا ہے. تو گویا یہاں پر الف لام میم صاد جو ہے یہ 4 حروف ہیں. جو آدمی الف لام میم صاد پڑھے گا پورے صدق دل کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 40 نیکیوں سے نوازیں گے. محترم سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزل الیک, یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. کیا مطلب؟ یہ کتاب آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ کتاب آپ پر اس امت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. آپ کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ نے کہا فلا یکن فی صدرک حرج منہ, فلا یکن فی صدرک حرج منہ, یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے. اس کتاب کے سلسلے میں آپ کے سینے میں کسی طرح کی کوئی تنگی, کوئی حرج, کوئی شک, کوئی شبہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا ہے اس کا 2 معنی اور مفہوم مفسرین نے بتلایا ہے. پہلا مفہوم مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ آپ کے دل میں اس قرآن کریم کے نازل ہونے سے تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے. کیوں تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے؟ کہ یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, ہم لوگوں کے سامنے لے جائیں گے, ان کے سامنے پڑھ کر کے دکھائیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. کہیں لوگ انکار نہ کر دیں, کہیں لوگ جھٹلانے لگے, کہیں لوگ تکلیف اور ایذا نہ پہنچانے لگے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ قرآن کریم لوگوں کو سناتے تھے تو ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے یا تو فوراً جھٹلا دیتے تھے, انکار کر دیتے تھے, یا مذاق اڑاتے تھے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے, یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ جو قرآن سنا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہو کہ کوئی معجزہ لے کر کے آئے, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی تنگی ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کو تنگی محسوس نہیں کرنا چاہیے, اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس طرح سے اولو العزم پیغمبر صبر کیا کرتے تھے آپ بھی صبر کیجیے. آپ کا کام ہے پہنچا دینا. لوگ اس پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب آپ کی طرف
آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے آپ کے اوپر، لہذا آپ اس کتاب کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی شک و شبہ محسوس نہ کریں. تو گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کے دل میں شک ہے، یعنی پہلے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل میں یقین پیدا کر لیجئے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، دوسرے کسی کی طرف سے نہیں ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور آگے کہا کہ اس کتاب کے اتارنے کا ذریعہ لتنذر بہ، اس کتاب کے اتارنے کا غرض اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، جو کفار و مشرکین ہیں ان کو بھی ڈرائیں، جو دنیا دار اور دنیا پرست ہیں ان کو بھی ڈرائیں، سبھی کو ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سے. اور آگے کہا وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے یاد دہانی کا کام کرتا ہے. یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت کا کام کرتا ہے، ہر طرح سے نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہو. جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا اس کے لیے تو یہ نصیحت ہی نہیں. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اس کے سامنے اس کتاب کو پڑھتے رہیے، اس کو کچھ احساس ہونے والا نہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. اور جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا ایسے لوگ جہنم کے اندر جلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا